آج ہم بحیثیت امت مجموعی طور پر سراپائے گناہ بن چکے ہیں. ہر معاملے میں نافرمانی، ہر معاملے میں نافرمانی. ہمارے کاروبار دیکھیں تو کاروبار جھوٹ پر، فراڈ پر اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے. کوئی بھی شخص ہو اپنے اپنے حساب سے وہ کرپشن کر رہا ہے. اس کے بس میں جتنا ہے وہ لوٹ رہا ہے. اس کے بس میں جتنا ہے وہ لوگوں کی جیبوں سے مال ناحق طریقے سے نکال رہا ہے. وہ بڑا ہے تو بڑے پیمانے پہ ہاتھ مارے گا، وہ چھوٹا ہے تو چھوٹے پیمانے پہ ہاتھ مارے گا. کوئی دکاندار ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا، کوئی ہول سیلر ہے تو اپنے حساب سے کرے گا، کوئی ذخیرہ اندوز ہے وہ اپنے حساب سے ذخیرہ اندوزی کر کے کمائے گا. رمضان مبارک آ رہا ہے، وہی چیزیں ہیں نا ساری، لیکن بہت ساری چیزیں بلیک ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں ملنی کم ہو جائیں گی. کچھ چیزوں میں قیمت کا بڑھنا وہ ایک فطری بات ہے کہ رمضان مبارک میں طلب بڑھ جاتی ہے کچھ چیزوں کی، ظاہر طلب بڑھے گی اس کی قیمت بھی بڑھ جائے گی. لیکن کچھ لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، بڑے بڑے جو مگر مچھ ہیں، وہ مال کو روک کر سٹاک کر کے لوگوں کو پریشان کر کے پھر منہ مانگی قیمت پر بیچتے. یہ رمضان مبارک میں بھی ہوتا ہے. اور پھر جو بیچنے والے ہیں آگے، چھوٹے دکاندار، حتیٰ کہ گریڑی والا بھی، وہ بھی اپنی استطاعت جتنا اس کا بس چلتا ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے جس کو ہدایت دے دی اور اللہ رب العزت نے جس کے دل میں غنا ڈال دیا کہ میں حلال کی کھا کر جتنا مجھے حلال کا ملے گا میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گا. بہت کام ہیں ایسے لوگ. اکثریت کیا کرتی ہے؟ فراڈ ہے. یہاں تک کہ پورا پورا شاپر ہی بدل دیا جاتا. فروٹ بیچنے والا ہے، سبزی بیچنے والا ہے، کوئی اس طرح ہے. اب ایک شخص وہ بھی ہمارے جیسا ہی ہوگا، کوئی غریب آدمی بیچارہ رمضان مبارک میں وہ چاہتا ہے کہ میں پیسے جوڑ کر کہیں نہ کہیں سے کچھ بچت کر کے افطاری میں اپنے بچوں کے لیے کوئی پھل فروٹ لے جاؤں. اور ریڑی والا کیا کرتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا. وہ تو اپنے ہاتھوں سے ڈال رہا ہوتا ہے، 3-4 دانے ایسے ڈال دیتا ہے کہ اس کے حلال خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیتا ہے. وہ بیچارہ گھر جاتا ہے، دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک شخص دودھ خرید رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں، مہنگائی کے اس دور میں، بچوں کا دودھ پورا کرنا کتنا مشکل ہے. سب سے بڑا خرچہ بنا ہوا. کماتا کیا ہے؟ 15,000 20,000 25,000، بہت ہو تو 30,000. کوئی عام بندہ بیچارہ مزدور ہے یا چھوٹا موٹا کوئی اپنا کاروبار کر کے اپنا سلسلہ چلاتا ہے، وہ بچوں کے لیے دودھ خریدتا ہے کہ میرے بچوں کی پرورش اچھی ہو جائے، جسمانی صحت اچھی ہو جائے. لیکن دودھ میں اس کو زہر ملا کے دیا جاتا ہے. لوگوں کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کھیلنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور فراڈ بھی کر رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، دھوکہ دہی سے بھی کام لے رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا. جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لیا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق. مسلمانوں کے ساتھ جو فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، دکھاتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یہاں بڑے دھڑلے سے کہا جاتا ہے، پوری ڈٹائی سے، ہٹ درمی سے، کہ جی ملاوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں، جی جھوٹ نہ بولے تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے مال. اور سارا کچھ یہ کرتے روزہ رکھنے والے بھی کر رہے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو ایسے کام نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت. یہ گناہ کے کام ہیں، یہ جرائم ہیں، یہ حرام ہیں. جب حلال چھوڑ رہے ہو تو حرام کو بلولا چھوڑنا ہو.
رمضان مبارک میں آپ کیا سمجھتے ہیں رشوت خوری ختم ہو جائے گی؟ اسی طرح چلے گی. رمضان کا بھی کوئی احترام نہیں. دفتروں میں اسی طرح ناجائز پیسے لیے جائیں گے. لوگوں کے جائز کاموں کو روکا جائے گا, ان کو پریشان کر کے مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کی جیب میں کچھ ڈالیں, ان کی مٹھی گرم کریں اور اس کے بعد اپنا کام کرو. ناجائز طور پر ریٹ بڑھائے جائیں گے. روزے رکھ کر ہی لوگ ناجائز طور پر ریٹ بڑھائیں گے, گراں فروشی ہوگی, جھوٹ بولے جائیں گے. اور یہ تو ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے, بول چال میں بھی جھوٹ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. موبائل فون ہے, فون آتا ہے, میں جی شہر سے باہر ہوں, میں تو ادھر ہوں ہی نہیں, گھر بیٹھا ہوا میں گھر میں نہیں ہوں. جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, وعدے پہ وعدے, جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. اسی طرح غیبت ہے, بہتان ترازی ہے. ہماری مجلسیں, ہماری محفلیں رشتہ داروں میں ہوں یا غیر رشتہ داروں, وہاں ایسے بھولے بھالے لوگ, بے قصور لوگ, ان کو تختہ مشق بنایا جاتا, ان کے بارے میں بہتان ترازی کی, ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہمیں کیا بتایا ہے؟ ایک مومن کی عزت, ایک مسلمان کی عزت کتنی اللہ رب العزت کے ہاں مقام رکھتی ہے. فرمایا کہ جس طرح یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ, اس کی حرمت ہے اللہ رب العزت کے ہاں, جس طرح اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایک تقدس ہے, اسی طرح ایک مومن کی عزت کا تقدس, مومن کے مال کا تقدس ہے, مومن کے خون کا تقدس ہے. مومن کا خون بھی نہیں بہایا جا سکتا, مومن کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہیں کھایا جا سکتا, اور مومن کی عزت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. ایسے ہی ہے جیسے آپ خانہ کعبہ پہ حملہ آور ہو